صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے اعتبار سے گفتگو جاری و ساری تھی، اور آج اسی سلسلے کو مزید پھر آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہیں گے کہ خدا نے چاہا ہے کہ ہماری زندگی قرآنی زندگی ہو. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا مطالبہ بھی ہم سے یہی ہے کہ ہم قرآنی زندگی کو گزاریں. بات گزشتہ کلپ میں یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے جو لیٹر لکھا تھا جوان کو، اور اس سے مخاطب بظاہر ہم لوگ بھی ہیں، اس میں یہ کہا تھا کہ نعمتوں کو گناہ میں خرچ نہ کرو. خدا حلیم ہے، اس بات کا یقین تمہیں مغرور نہ کر دے، اور جن لوگوں کی نسبت ہم سے ہے ان کی بے احترامی نہ کرنا. اسی لیے روایات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی سید با کردار ہے، کردار والا ہے، کریکٹر والا ہے، تو اس کا احترام اس کے کردار کی وجہ سے کرو. اور اگر کوئی سید ایسا ہے جس کا کردار اچھا نہیں ہے تو تم اس کا احترام ہماری نسل کے اعتبار سے، ہمارے نسب کے اعتبار سے کرنا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کردار والے ہیں نا وہ آ کر کے زیادہ گناہ کرنے لگے. نہیں، امام نے یہ بھی کہا ہے، جو بہت اہم نقطہ ہے، یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سید ہے گناہ کرتا ہے نا تو اس کو ڈبل عذاب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ہم سے نسبت ہے. امام نے یہ بھی کہا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، امام نے یہ بھی کہا ہے، دیکھو اچھائی اچھائی ہے کوئی بھی کرے، لیکن اپنا ہو کے کوئی اچھائی کرتا ہے نا تو کچھ اور ہی بات ہوتی. اور برائی برائی ہے کوئی بھی کرے، لیکن جب کوئی اپنا ہو کے برائی کرتا ہے نا تو ہمیں زیادہ تکلیف پہنچتی. لہٰذا جن لوگوں کی نسبت گزشتہ کلپ میں نے کہا تھا نسب کے اعتبار سے امام کی ہو، یعنی سادات سے ہوں، امام سے ان کی نسبت ہو، یا حسب و کریکٹر کے اعتبار سے امام سے نسبت ہو، ہم مذہب جعفری والے ہیں، ہم مذہب فقہ علوی والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم حسینی ہیں، کیا یہ ٹیگ کم ہے؟ یہ نسبت کم ہے؟ اس نسبت کا کیا ہمیں احترام نہیں کرنا ہے؟ امام نے کئی جگہ ہے ٹوکا ہے. امام نے کہا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی، امام نے منع کیا. کہا لوگ ہمیں کہیں گے کہ یہ مولا کا چاہنے والا کیسا ہے، اس کی زبان کتنی خراب ہے. ارے وہ برا ہے، اس کو برا رہنے دو، تم اپنی زبان گالیوں کے ذریعے نہ خراب کرو. تبرہ کریں، لعنت کریں، لیکن معاذ اللہ فحشیات اور نازیبا کلمات، جو فحش گالی ہے جس کا میں یہاں پر نہیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، ایسے گالیوں سے امام نے منع کیا ہے. قرآنی طرز زندگی میں گالی تو بہت دور کی بات ہے. قرآن کہتا ہے لا تنابذوا بالالقاب، لوگوں کو برے القاب سے یاد نہ کرو. کسی کا نام اچھا ہے تو اس کو ککو کہہ کے، تو مثال کے طور پر ٹیپو کہہ کے، تو فلاں کہہ کے اس کو خراب نہ کرو. اس کے القاب سے اسے مت پکارو. اور نام بھی رکھیں تو قرآنی طرز زندگی میں کیا ہے، قرآن کے کیا بتایا اہل بیت اطہار نے؟ ہمیں نام ایسے رکھنا چاہیے کہ جو ٹیگ والے ہوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. نام میں کسی نے رکھ دیا سمیر، معافی چاہتا ہوں، سمیر کے کیا معنی ہے؟ میں نے ڈکشنری میں دیکھا سمیر کے ایک معنی سامری سے بنا ہے. سامری کا بچڑا جو جھوٹا تھا، جس نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا موسیٰ جب غیبت میں گئے، اسی سامری سے سمیر بنا ہے. سمیر کے معنی کیا ہیں؟ سب سے زیادہ جھوٹی کہانیوں کو گڑھنے والا، جھوٹے جھوٹے قصے اور کہانیوں کے گڑھنے والے انسان کو سمیر کہا جاتا ہے. کیا ضرورت ہے میں ایسا نام رکھ کے؟ اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت اطہار کے نام برے ہیں کیا؟ معاذ اللہ، علیہ اعظم باللہ خاکم بدین.
اگر کل قیامت کے دن اہل بیت نے پکڑ لیا ہم سے، تم نے میرے نام کے اندر کون سی کمی پائی تھی کہ تم نے میرے ناموں کو پس پردہ ڈال کر کے چھوڑ کر کے دوسروں کو نام رکھنے کے لیے گئے تھے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور وہاں جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، اگر نام بھی کسی نے غلط رکھا، الٹا سیدھا رکھ دیا، جب وہاں پکارا جائے گا اے فلاں، کتنی سبکی ہوگی جہاں سب موجود ہوں گے۔ میں بھی آپ کے سامنے کہوں کہ تو آپ کو برا لگ جائے گا، کہوں اے چلو ادھر آ جاؤ، مثلاً اے پمو ادھر آ جاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ سب سبکی ہوتی ہے اگر 10 آدمی کے سامنے ایسے پکار لیا جائے۔ اہل بیت اطہار کے جو نام پاکیزہ ہیں ہمیں وہ رکھنا چاہیے۔ لہٰذا تعلیمات قرآن میں، تعلیمات اہل بیت اطہار میں، قرآنی زندگی میں ہمیں نام بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نام کیسے ہیں، قرآنی نام ہیں کہ نہیں۔ قرآنی بات اہل بیت اطہار نے کیوں، امام نے کہا، امام موسیٰ علیہ السلام نے، اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا، کیونکہ علی اس کمال کردار کا نام ہے کہ جو ہر محاذ پہ علی ہی رہا، بلندیوں پہ رہا۔ لہذا آپ نے اصغر کا نام بھی علی رکھ دا، علی اصغر۔ اکبر کا بھی نام بھی علی رکھا، علی اکبر۔ زین العابدین علیہ السلام کا بھی نام علی رکھا، علی ابن الحسین۔ وہ تو لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے ہم اپنے نام کے اعتبار سے بھی قرآنی طرز زندگی پر کھرے نہیں اترتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ ٹیگ کے چکر میں، ایک لڑکی کا نام کسی نے بشرا رکھا تھا، مجھ سے کہنے لگا مولانا قرآن کے اوپر ایک اور نام رکھ دیا، دوسری بچی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا کیا نام رکھا؟ کہا وزرا۔ ان کو وزن چاہیے تھا، بشرا وزرا۔ وزرا کے معنی کیا ہیں؟ بوجھ کے، لا تذر وازرۃ وزر اخری۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ معاذ اللہ، کیا لڑکی بوجھ ہے؟ آپ کسی لڑکی کا نام بوجھ رکھ سکتے ہو؟ اسلام نے منع کیا ہے۔ نام ہے انسان، نام رکھتے ہیں فرشتوں والا، نام رکھتے ہیں جناتوں والا۔ کبھی امام نے کہا ہے کہ تم جناتوں والا نام رکھ لو، فرشتوں والا؟ ارے ہم انسان ہیں، اشرفیت کا تاج ہمارے سروں پر رکھا گیا ہے۔ ہم سے کائنات میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، پیروکار ہیں، ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جو انہوں نے نام رکھا ہے وہی ہمیں بھی اہل بیت اطہار کے اوپر ہی انشاءاللہ نام رکھنا چاہیے۔ تو یہ بات ہو گئی یہاں تک اگر ہم چاہتے ہیں۔ دوسری بات، نام کے بعد قرآن کی بات کہی ہے امام نے، کہا کہ آج کے دنیا میں سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، کامکس پڑھتے ہیں، دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، میچ دیکھ لیتے ہیں، کرکٹ والوں کی داستانیں پڑھ لیتے ہیں، انگلش بک پڑھ لیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں پڑھتے۔ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہذا اچھا نام رکھا جائے، ادب سکھایا جائے، قرآنی آداب جو بیان کیا ہے قرآن میں کہ بلند آواز سے بچے بات نہ کریں، اچھے انداز سے بات کریں، نرم لہجہ اختیار کریں، قرآنی تعلیمات سے اپنے آپ کو مزین رکھیں۔ تو اگر یہ سب کام ان کی زندگی میں ہے حقیقت میں، تو یہی لوگ قرآنی زندگی والے کہلائیں گے، اور نہیں تو ہم قرآن پڑھتے رہیں گے اور ہمارا طرز اگر قرآنی نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے یعنی روایات میں آیا ربتا للقرآن والقرآن یلعنو، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اوپر قرآن لعنت بھیجتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآنی لائف اسٹائل کو نہیں اپناتے ہیں۔ وہ نہیں سوچتے یہ آیت کا مخاطب میں ہوں، وہ نہیں سوچتے یہ آیت مجھ سے کچھ مطالبہ کر رہی ہے، کچھ مجھ سے کہنا چاہتی ہے، نہیں، وہ بس پڑھنے میں اور کوانٹٹی کے پیچھے لوگ زیادہ بھاگتے ہیں۔ بس میں پڑھ لے جاؤں، قرآن مجھے پڑھنا آ جائے، آوازیں اچھی ہو جائیں۔ دنیا میں مسابقے بھی ہو رہے ہیں، کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے نا، تو اسی کے اس کی آواز کتنی اچھی ہے، وہ کتنی اچھی سے قرأت کر دیتا ہے، تحریر ہے، ترتیل ہے، بہت اچھی بات ہے، میں مخالف نہیں ہوں، کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہمیں قرآن فہمی کے بھی کمپٹیشن رکھنے چاہیے۔ قرآن کو کتنا % ہم نے سمجھا ہے، قرآن کی تعلیمات کتنی سماج اور سوسائٹی میں رائج ہیں، قرآن ہمارے شادیوں میں کتنا زیادہ رائج ہے، خالی وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے معاذ اللہ ہے، یا اس کی تعلیمات بھی شادی کے مسئلے میں جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس خطبے میں ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا، وہیں مخالفت کرتے ہوتے ہیں۔ یکونوا فقراء یغنہم اللہ فضلہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو شادی کر لو، قرآن تمہیں اللہ غنی بنا دے گا۔ ہمارا نظریہ وہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم شادی تو جب کریں گے جب امیر بن جائیں۔ کب قرآن نے کہا ہے جب امیر بنو تب شادی کرو؟ قرآن تو کہتا ہے شادی خود ذریعہ ہے،
رزق کمانے کا رزق میں دیتا ہوں یا خدا دیتا ہے؟ میں تو ہاتھ پیر مارنے والا ہوں. السعی منی والاکمال من اللہ. کوشش کرنا میرا کام ہے. کام کو منزل کمال تک پہنچانا تو اہل بیت اطہار اللہ کا کام ہے. میں کب سے ایسا انسان بن گیا کہ روزی کو میں لانے والا ہوں؟ نہیں. میں صبح اٹھ سکتا ہوں, میں بزنس کے لیے دکان کھول سکتا ہوں, میں بزنس پہ جا سکتا ہوں, میں کاروبار کر سکتا ہوں, میں جاب پہ جا سکتا ہوں. یہ سارے کام میرے اختیار میں ہیں. لیکن کیا میں واقعی رزق میں دینے والا ہوں کہ وہ دینے والا ہے؟ خوب اگر وہ نہیں چاہے گا تو لاکھ میں ہاتھ پیر مارتا رہوں. قرآن کہتا ہے نا, انتم تزرعون ونحن الزارعون. تم سوچتے ہو میں نے زمین کو الٹ پلٹ دیا, ہل چلا دیا اور تم نے دوڑا دیا اس کے اوپر بیل گائے کو, مشینوں کو چلا دیا. تم سمجھتے ہو کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد اناج اگ جائے گا؟ تم سمجھتے ہو ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ایسا گمان نہ کرنا, سوچنا نہیں. اصل ہم ہیں, تم تو بس الٹ پلٹ دیتے ہو, کچھ کر دیتے ہو اس کے اندر, تھوڑی کوشش کر دیتے ہو بس. باقی تو کام سب اللہ کا ہے. خود خدا کہہ رہا ہے نا کہ میں اصل میں اگانے والا ہوں, تم اگانے والے نہیں ہو. لہذا جب روزی دینے والا وہ ہے تو ہمیں اس کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے. شادی وہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے تو ہمیں چاہنا چاہیے, اعتقاد رکھنا چاہیے ہم شادی کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی بزنس نہیں سیٹ ہے تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. جس خدا نے میرا رزق دیا تھا کل اس بیوی کو بھی رزق دے گا. کل انشاءاللہ بچہ ہوگا اس کا بھی رزق وہی دے گا جو ماؤں کی چھاتیوں کے اندر بچے کی ولادت سے پہلے شیر مادر کو فراہم کر دیتا ہے. وہی فیملی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے رزق کو بھی انشاءاللہ بڑھا دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.